بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. صدر محترم اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ وہ انفرادی ادارہ ہے جہاں مختلف زاویوں سے نہ صرف ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی علمی تشنگی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ حالات حاضرہ میں مسلمانوں کے ذبح حالی کے جو اسباب ہیں ان کے سد باب کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میری مراد عصری اور دینی تعلیم کے امتزاج سے ہے، جو نہ صرف لازمی ہے بلکہ دعوت و تبلیغ اور اعلاء کلمت اللہ کو چہار دانگ عالم اور عرض بسیط پر رہنے والی ہر قوم اور ہر فرد تک پہنچانے کا ایک اہم اور مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ اس بات سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مدارس اسلامیہ نے سرزمین ہندوستان پر اسلام کو اصلی صورت میں باقی رکھنے کے لیے ایک انتہائی مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ سلطنت مغلیہ کے سقوط کے بعد مسلمان زندگی کے سب سے زیادہ نازک موڑ پر کھڑے تھے۔ بے شمار مشکلات، ان گنت حوادثات کا ایک طویل سلسلہ تھا جو جاری تھا۔ سادہ لوح مسلمانوں پر عیسائیت و نصرانیت تھوپنے کی مشقیں ہو رہی تھی۔ پلانات باقاعدہ لندن سے بن رہے تھے، چونکہ اس وقت تک انگریز ہندوستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن چکا تھا، بلکہ بلا شرکت غیر مکمل قابض اور متصرف تھا۔ نہ صرف ولایتی طوفان، بدیشی مبلغین ذہنی و فکری ارتداد پھیلانے میں مصروف تھے، انہی گوری چمڑی کالے دل انگریزوں نے سرزمین ہندوستان پر مسلمانوں کے وجود کو مستقبل میں خطرہ ثابت کر کے برادران وطن کو ماضی کی غلط تاریخ پڑھا کر کئی علاقوں میں شدھی کرن جیسی تحریکیں بھی شروع کروا دی، جس کا مکمل ہدف مسلمان ہی تھے۔ چنانچہ توحید کے خمخانوں میں اضطراب بڑھی، علماء، صلحاء اور اہل اسلام کے دل کی بے کلی بڑھی، نہا خانہ دل میں بے شمار اندیشوں نے جنم لیا۔ پھر کیا تھا؟ علماء سر جوڑ کر بیٹھے، ایک ہی فکر، ایک ہی درد، ایک ہی لگن کہ بیرون اور اندرون ہر دو جانب سے طوفان تند و تیز نے مسلمانوں کا حصار کر رکھا ہے۔ کن راستوں اور کن زاویوں سے ان حوادثات کا رخ موڑا جائے؟ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقائے کرام نے اپنی مومنانہ فراست سے اس بلائے عظیم کا ایک ایسا علاج تشخیص کیا جو دشمن کے ہر حملے اور ہر وار کے لیے ذمہ قاتل ثابت ہوا، یعنی کہ قیام مکاتب و مدارس کی ایسی فضا چلائی جس نے ولایتی طوفان کے تھپیروں کا یہ کہہ کر منہ پھیر دیا کہ یہ مہ تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، یہ مہ تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے کہ ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں۔ سامعین مکرم، دریا تاپتی کی اچھلتی کودتی موجوں سے چشمک کرنے والا یہ متحرک اور فعال ادارہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ، جس کی خوشبوؤں سے آج خطہ، صوبہ اور ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک اپنا مشام جاں معطر کر رہے ہیں۔ قوم و ملت کی خدمات کا ایسا کون سا شعبہ ہے جس کی یہ آبیاری نہ کر رہا ہو؟ قحط زدہ علاقوں اور زلزلوں سے متاثر علاقوں میں گھروں کی تعمیرات، سنگلاخ اور تپتے ہوئے علاقوں میں کنویں اور بورنگوں کا انتظام، قبرستان اور اس کی احاطہ بندی کا پروگرام، دور دراز علاقوں میں مدارس و مکاتب کا قیام، آج بھی اجنتا جیسی پتھریلی زمین پر علوم و معارف کے پھول برسا رہا ہے۔ کاٹھیا وار کی سنگلاخ مٹی پر بدعت و خرافات کا قلقلہ کر رہا ہے۔ بہار اور یوپی کے بنجر علاقے میں علم الہی کی شمع جلا رہا ہے۔ کیا آسام، کیا بنگال اور کشمیر جیسے دور دراز علاقوں میں بھی اس نے یہی صدائے عام لگا رکھی ہے، میرے وجود کا مقصد ہے ہر ایک کو فیض پہنچے،
میرے وجود کا مقصد ہے ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ سامعین مکرم، خود ستپورہ کی سنگلاخ وادیوں میں، جس کو عرف عام میں آدی باسی علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو جاہل اور ناخواندہ علاقہ ہے، ذرا آپ دیکھ آئیے، آپ کو معلوم ہوگا یہ مسجد میمنی کی وسیع و عریض عمارت، یہ دارالقرآن قدیم و جدید کی دیدہ زیب عمارت ہے، اور رات و دن اس میں قرآنی زمزمہ خانی، یہ دارالحدیث کی پرشکوہ عمارت، اور آسمانوں کو چھوتے ہوئے اس کے بلند و بانگ مینارے، اور رات و دن اس میں اور رات و دن قال اللہ و قال الرسول کی صدائے بازگشت، اور اس سے مترشح ہوتی ہوئی یہ صدائے تکبیر۔ یہ دینیات، یہ دار التجوید، یہ طبیعیہ کالج کی پروقار عمارت، یہ ITI کالج، یہ پولی ٹیکنک کالج، یہ سائنس اور ڈی فارمیسی کالج، یہ جونیئر کالج، یہ DED کالج، اور یہ تمام شعبہ جات اور ان کی فلک بوس عمارات۔ غرض یہ کہ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جامعہ عصری تعلیم کے میدان میں بارہا اپنا ہنر آزماتا ہے، جہاں جامعہ ہر طالب علم کے لیے دینی شرعی تندرستی کا خیال رکھتا ہے، وہیں اس کے لیے 10ویں 12ویں گریجویشن، DED، نیٹ، MPSC، UPSC اور دیگر فنی کورسز کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ کا بھی خیال رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ جامعہ ہر لائن سے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے اندر بیداری لانے کے لیے رات دن سعیوں کوشاں ہے۔ میں جامعہ کی تاریخ کو کس خوبیوں کو بیان کروں، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ طویل اوقات ہے درکار اس کے پڑھنے کو، طویل اوقات ہے درکار اس کے پڑھنے کو، جامعہ کی تاریخ الفاظ مختصر میں نہیں۔ محترم سامعین، جامعہ نہ صرف ایک آواز ہے بلکہ ایک مردم ساز ادارہ ہے، جس کا ایک اپنا انوکھا کردار ہے، جس کا ایک نرالا کردار ہے، جس کا ایک انفرادی کردار ہے۔ جامعہ کو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اس کو مزید بار آور بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔